موضوع الدرس التعلیمات الإلہیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظمت کتاب اللہ سورۃ المزمل تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا يحيى حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعيد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع إكارا له بها ويجعله في الكراء والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت فلقى رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لكم في أسوة حسنة فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس وسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ائت عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك فأتيت على حكيم بن أفلا فاستلحقته إليها وقال ما أنا بقاري بها إني نهيت أن تقول في هاتين الشيئتين شيئا فأبت فيهما إلا مزيا فأقسمت عليه فجاء معي فدخلنا عليها فقالت حكيم وعرفته قال نعم قالت من هذا الذي معك قال سعيد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر قال رحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا قال يا أم المؤمنين أنبئني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ صلاۃ تہجد پر اپنے دلائل کا ارشاد فرما رہے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ سعید بن ہشام نے انہ طلق امرأتہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد وہ چلا مدینہ منورہ کی طرف کیونکہ وہاں ان کی کوئی جائیداد تھی, کوئی زمین تھی, عقار تھا کہ اس کو میں جا کے بیچوں گا. وَيَجْعَلُهُ بِالْقِرَاءِ وَالسِّلَاحِ اور اس کے بعد میں اس کو سواری میں اور سلاح میں ہتھیاروں میں خرچ کر کے ثم یجاہد الروم پھر روم کے خلاف میں جنگ لڑوں گا لڑتے لڑتے حتیٰ یموت حتیٰ کہ میں اس میں شہید ہو جاؤں. یعنی اس نے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا, بیوی بھی چھوڑ دی, گھر چھوڑ دیا, زمین سب کچھ چھوڑ کے میں جہاد میں نکلوں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں.
کہتے ہیں کہ اس کو اپنی قوم کے کچھ لوگ مل گئے، فَحَدَّثُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِّن قَوْمِهِ سِتَّةً، ان نے کہا اللہ کے بندے ہماری اپنی قوم میں سے 6 بندوں نے پہلے بھی اس قسم کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم دنیا سے ہر لحاظ سے تعلق ختم کر کے اللہ کے راستے میں بس زندگی لگا دیں گے، لیکن حضور پاک نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی رہیں اور دنیا داری بھی کریں، تجارت بھی کریں، کاروبار بھی کریں، ساعتاً الی ھذا و ساعتاً الی ھذا، یعنی ایک گھڑی اگر آپ نے دنیا داری میں لگائی ہے، گھڑی دین میں لگائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع فرما دیا تھا، فرمایا تھا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ تو اس سے تو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، یہ تو یہودیت اور عیسائیت کی ہے رہبانیت، کہ وہ لوگ جو تھے وہ رہبانیت اختیار کرتے تھے کہ پہاڑوں کی غاروں میں جا کے رہتے تھے، ساری دنیا سے کٹ جاتے تھے اور کھانا پینا بالکل ایسے سخت قسم کا استعمال کرتے، لیکن اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، اچھا لباس اختیار کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، لیکن اس میں اسلام کے اصولوں کا خیال رکھیں، حرام نہ کھائیں۔ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے منع کیا تو اس نے کہا اچھا اگر تم نے یہ بات مجھے بتائی ہے تو گواہ بن جاؤ کہ میں اپنی بیوی کو رجوع کرتا ہوں، میں نے جو طلاق دی تھی میں واپس لیتا ہوں۔ ثم رجعنا، پھر اس کے بعد آیا انه اتى ابن عباس صاحب الوتر، حضرت ابن عباس کی خدمت میں آئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں بتائیں۔ یاد رکھیں تہجد پر وتر کا بھی اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح قیام اللیل کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتلاتا ہوں جو اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں حضور کے وتر کے بارے میں۔ میں نے کہا بتائیں وہ کون؟ نے کہا بی بی عائشہ، چونکہ حضور نماز وتر تو گھر پڑھتے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بھی گھر پڑھتے تھے، تو لہذا بی بی عائشہ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں، کون سی صورتیں پڑھتے ہیں، کتنی رکعات پڑھتے ہیں، تو لہذا بی بی عائشہ کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں اور وہ جو تم کو جواب دے پھر مجھے بھی آگے بتائیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ قال فاتیت علی حکیم ابن افلاح، کہتے ہیں کہ میں پھر حکیم ابن افلاح کے پاس آیا، اس کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ فقال ما انا بقاربها، کہ بھئی میں تو نہیں جاتا، انی نہیتها ان تقول فی ہاتین الشیعتین شیئا فابت فیہما الا مضیا، کہتا ہے کہ میں نے چونکہ ان دو جماعتوں کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی، میں نے کہا کہ نہیں تمہیں میرے ساتھ جانا ہی ہوگا، ہر حال میں تم میرے ساتھ چلو۔ فاقسمت علیہ، میں نے اس کو قسم دی، فجاء معی فدخلنا علیہا، پھر ہم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقالت حکیم عرفت ہو، انہوں نے کہا تم حکیم ہو؟ حکیم ابن افلاح، یعنی بی بی نے پہچان لیا، نے کہا ہاں بی بی میں وہی ہوں۔ قالت من ھذا الذی معک، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سعید ابن ہشام ہیں۔ قالت من ہشام، ہشام کون؟ قالت ابن عامر، ہشام ابن عامر، عامر کا بیٹا ہشام ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے فترحمت علیہ، فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ تبارک و تعالی عامر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ بہت ہی اچھے آدمی تھے۔ قلت یا ام المومنین، میں نے کہا کہ ام المومنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کے عادات سے خبر کریں کہ آپ کی عادت مبارک کیا تھی، اخلاق مبارک کیا تھا، معاملات کیسے تھے۔ لفظ خلق جو ہے وہ سب کو شامل ہوتا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا لست تقرأ القرآن، آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟
تو میں نے کہا بلا بی بی بالکل قرآن پڑھ لیں. قالت فإن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن. تو حضور کا خلق دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں قال ہے، یعنی قال مانا کلمات لفظ، وہ میرے مدنی کی زندگی میں حال ہے، یعنی جو قرآن میں حکم ہے اس پر حضور نے عمل کیا. تو جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، جو زواجر ہیں، جو بھی قرآن کے احکام ہیں، سارے کے سارے پر میرے مدنی پاک نے عمل کیا. تو لہذا آپ کا خلق تو قرآن ہو گیا. قرآن نے جو حکم دیا اس کی آپ، قرآن نے جہاں سے روکا وہاں سے رک گئے. تو آپ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو یہی تو ہے حضور کا خلق مبارک جو ہے قرآن ہے. اور اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یا ام المؤمنین انبئینی عن قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سوال پوچھا کہ بی بی ہمیں یہ بتائیں کہ حضور رات کو صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر قیام فرماتے تھے، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے. قالت لست تقرأ هذه السورة یا ایھا المزمل. بی بی نے فرمایا کیا تم نے یہ سورت نہیں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی ہے. قالت فإن الله قد افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم فأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فریضة. اور بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے رات کی نماز جو ہے قیام اللیل جو ہے اس کو فرض کر دیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رات کی یہ نماز پڑھتے رہے تقریباً حولاً 1 سال تک. اور اتنا جاگنے سے اور اتنا دیر کھڑے ہونے سے ان کے پاؤں جو تھے وہ بھی سوج گئے. لیکن اللہ نے اس سورت کا جو خاتمہ ہے اس کو سال کے بعد اتارا ہے تقریباً. پھر اللہ نے تخفیف فرما دی. اب قیام اللیل جو ہے وہ نفل ہو گیا، فریضہ باقی نہیں رہا ہے. پہلے تو فرض تھا، اور فرض بھی ایسا کہ ساری رات کھڑے ہو، تھوڑا آرام کریں. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ رحم فرمایا. فہممت ان اقوم ثم بدا لی وتر رسول اللہ. اب صحابی کہتی ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کھڑا ہو جاؤں، چلا جاؤں، پوچھ لیا ہے، لیکن پھر مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا کہ حضور وتر کیسے پڑھتے تھے. فقلت یا ام المؤمنین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد كنا نعذره سواك هو طهوره فيبعثه الله لما شاء ان يبعثه من الليل. اب بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ہم حضور پاک کے لیے مسواک مبارک اور آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے. حضور پاک جتنی دیر سو جاتے پھر جب اللہ ان کو نیند سے اٹھا دیتے تو آپ اٹھتے. فَيَتَصَوَّقُ مسواک فرماتے ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي 8 رکعات. اس کے بعد حضور 8 رکعتیں جو ہے وہ پڑھتے تھے. لا يجلس فيهن الا عند السامنة. درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے، بس کھڑے ہو گئے پڑھتے گئے، کھڑے ہو گئے پڑھتے گئے، آخر میں جا کے بیٹھتے تھے. فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ رَبَّهُ تَعَالَى وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَمَا يُسَلِّمُ. اس کے بعد پھر حضور بیٹھتے اور پڑھتے پھر کھڑے ہوتے، سلام نہیں پھیرتے تھے. ثم يكون يصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك 11 ركعة يا بني. اب بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے بیٹھ کے، اور یہ اب ہو گئیں 11 رکعتیں. اب اس سے آپ یعنی سمجھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک نے 8 رکعتیں تہجد پڑھی،
اور درمیان میں نہیں بیٹھے، نہ دوسری پہ نہ تیسری پہ نہ چوتھی پہ، پڑھتے گئے حتیٰ کہ 8ویں پہ جا کے آپ بیٹھے اور اس پہ تشہد پڑھی۔ پھر حضور پاک نے وما یسلم سلام بھی نہیں پھیرا، پھر حضور کھڑے ہوئے تاکہ آپ 9ویں رکعت پڑھیں، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے، پھر اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہے، پھر اس کے بعد سلام پھیرا، تو یہ ہو گئی 9 رکعت۔ اور سلام بھی پھیرتے تھے تو ہمیں سنائی دیتا تھا کہ بھئی آپ نے السلام علیکم یعنی آواز، ثم یصلی رکعتین وہو جالس، اس کے بعد حضور بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرا بیٹا یہ 11 رکعت جو ہے گویا وتر ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی آپ نے 11 رکعتیں پڑھی۔ فلما اسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخذہ اللحم، اب حضور کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، حضور کا بدن بھی تھوڑا بھاری ہو گیا، اوتر ب7، پھر آپ نے 7 رکعتیں جو ہے وتر پڑھا، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور بیٹھے ہوئے پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد فتح یا بنیا، تو گویا یہ 9 رکعت ہو گئی۔ وکان رسول صلی اللہ صلاۃ احب ان یداوم علیہا، اور حضور جو بھی نماز پڑھتے تھے آپ کو یہ بات محبوب تھی کہ اس کو ہمیشہ پڑھیں، یہ نہیں کہ کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑ دیا۔ وکان اذا شغلہ عن قیام اللیل نوم او وجع او مرض، اگر رات کی تہجد میں رات کی نماز پڑھنے سے کوئی مجبوری ہو گئی، بیماری ہو گئی، تکلیف ہو گئی، نیند آ گئی، صلی من النہار 12 رکعتا، پھر آپ دن میں 12 رکعت نماز پڑھتے تھے تاکہ وہ رات والی کمی جو ہے پوری ہو جائے۔ ولا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ حتی اصبح، ہاں البتہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سارا قرآن حضور نے ایک رات میں پڑھا ہو، یہ نہیں ہے، اور نہ ولا صام شہرا کاملا غیر رمضان، اور رمضان کے بغیر حضور نے کبھی پورا مہینہ بھی روزے نہیں رکھے ہیں، آپ روزے رکھتے تھے، کبھی 3 روزے رکھ لیے، کبھی سوموار خمیس رکھ لیا، اور سب سے زیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے، اسی طرح محرم میں بھی حضور روزے رکھتے تھے، شوال میں بھی حضور روزے رکھتے تھے۔ فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت اما لو كنت ادخل عليها لأتيت حتى تشافهني مشافهة، هكذا رواه الامام احمد لتمامه وقد اخرجه مسلم في صحيح من حديث قتادة بنحوه۔ اب جب میرے پاس آئے میں نے حضرت ابن عباس کو آگے بتلایا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بی بی عائشہ نے سچ کہا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا ہے بالکل سچ ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں خود جا کے یہ حدیث خود بی بی عائشہ سے سنوں تاکہ کوئی واسطہ نہ رہے میرے اور ان کے درمیان میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ تمنا کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یاد رکھیں اور سمجھ لیں کہ رات کی جو نماز ہے اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو وتر اللیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو تہجد بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، 11 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، 9 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ مختلف احوال ہیں اور مختلف اوقات ہیں، اس لیے کسی پہ اعتراض کرنے کا ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ جب ہر چیز حدیث مبارک میں موجود ہے، یعنی 11 رکعتیں بھی موجود ہیں، 9 رکعت بھی موجود ہیں۔ اچھا 11 رکعتوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 8 رکعت تہجد ہو گئی، 3 رکعت وتر ہو گئے۔ بعض علماء حنابلہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں،
گویا کہ 10 رکعت جو ہیں وہ تو ہو گئی تہجد، 1 رکعت جو ہے وہ وتر ہو گئی۔ اب جو ہے نا جی وتر کے اندر جو اختلاف ہے، حقیقت اگر آپ دیکھیں نا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب انگریز اس ملک پہ مسلط ہوا تو اس نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مختلف مولوی اور مختلف جماعتیں اور مختلف پیروں کو خریدا اور اپنے حق میں استعمال کیا، ورنہ یہ کوئی جھگڑے نہیں ہیں۔ یہ مسائل تو صحابہ کے زمانے میں بھی تھے، یہ مسائل تابعین کے زمانے میں بھی تھے۔ آج کل تو بہرحال بڑی آسانی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ یعنی 1200 سال حضور پاک کی نبوت کے بعد، ہجرت کے بعد 1200 سال تک ایک مسجد میں نہیں دکھا سکتے کہ ہی جھگڑا ہوا ہو رفع یدین پر یا آمین بالجہر پر یا وتر پر، یعنی 1200 سال تک کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی کہ دوسرے کو کافر کہا ہو، کسی نے کتاب نہیں لکھی کہ دوسرے کو گمراہ کہا ہو، یا مناظرے ہوں یا چیلنج ہو یا اخبارات میں اشتہارات ہوں، قطعاً اختلاف تھا۔ بعض لوگ آمین زور سے کہتے تھے، بعض آہستہ کہتے، لڑائی نہیں تھی، جھگڑا نہیں تھا، ایک دوسرے کی برداشت تھی، احترام تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وتر جو ہے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، اب 1 رکعت جو ہے وہ علیحدہ پڑھیں، اسی کے اندر دعائے قنوت ہوگی۔ ان کے نزدیک وتر پڑھنے کا یہ طریقہ ہے اور یہ حدیث میں موجود ہے، لہذا جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ وتر جو ہے وہ 3 رکعت ہیں اور درمیان میں سلام نہ پھیرے، اور دعائے قنوت جو ہے وہ 3 رکعت میں ہی پڑھنی ہے۔ اس لیے ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نماز مغرب جو ہے وتر النہار، یہ گویا دن کا وتر ہے، یعنی دن ختم ہو رہا ہے نا، اختتام ہے، تو گویا یہ بھی دن کے وتر ہیں اور وہ رات کے وتر ہیں۔ تو جب حضور نے مغرب کی نماز سے تشبیہ دی ہے تو مغرب کی نماز کی 3 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرا جاتا، 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہو کے 3 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو لہذا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو اس حدیث سے دلیل دی، اور دوسرا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی حضور پاک نے 1 رکعت سے تو منع فرمایا ہے ایک حدیث میں، اور پھر اگر 1 رکعت کی بھی نماز ہوتی تو ظہر کی نماز سفر میں 4 کے بجائے 2 رکعت ہو جاتی ہے، تو پھر فجر کی بھی 2 کے بجائے 1 رکعت ہو جاتی، وہ 1 رکعت کیوں نہیں ہوتی؟ مغرب کی نماز جو ہے وہ بھی 3 کے بجائے 2 ہو جاتی، لیکن وہ 3 رکعت رہی ہے، اور فجر والی جو ہے 2 کی 2 رہی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ 1 رکعت کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے، اگر علیحدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو مغرب میں بھی رعایت ہو جاتی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل یہ ہے، اور تیسری دلیل یہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے صحابہ کو تعلیم دی کہ وتر کے اندر افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ 3 صورتیں پڑھو۔ اگر 1 رکعت وتر ہے تو 3 صورتیں سکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور صرف ایک صورت بتلاتے کہ بھائی قل ھو اللہ احد پڑھ لیا کرو، لیکن 3 صورتیں بتلانے کا کہ پہلے میں یہ پڑھو، دوسرے میں یہ پڑھو، تیسرے میں یہ پڑھو، تو معلوم ہوا کہ 3 رکعت ہے۔
تو بہرحال اور یہاں تک لفظ وتر ہے اس کا اطلاق پوری رات کی نماز پر بھی ہے. اسی طرح لفظ قیام اللیل جو ہے اس کا اطلاق پوری نماز پر بھی ہے. جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح کو بھی قیام اللیل کہہ دیا جاتا ہے، اور بعد میں جب یہاں پر 10 رکعتیں تہجد پڑھائی جاتی ہے اس کو بھی قیام اللیل کہہ دیا جاتا ہے، چونکہ یہ لفظ جو ہے عام ہے، شامل ہے، ساری رات کی نمازوں کے لیے اس کا اطلاق کرنا جائز ہے، کوئی اس کو منع نہیں ہے. اصل بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اللہ تعالی توفیق دے کہ جس قدر ہو سکے اپنی راتوں کو عبادت سے منور کر دیں، اپنی راتوں کو اللہ کے قرآن سے، نماز سے، ذکر سے تر و تازہ کر دیں. جو لوگ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے آگے روتے ہیں، اللہ ان کے اندر ایک نور پیدا فرماتے ہیں اور اس نور کا اثر ان کے چہروں پہ آتا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ پھر نظر آتا ہے کہ یہ رات کے جاگنے والا ہے، یہ شب بیدار ہے، یہ تہجد پڑھنے والا ہے. اس کے چہرے پہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک رونق ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے اور ایک نور ہوتا ہے جو اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے. سیما کا معنی یہ نہیں ہے کہ ماتھے پر علامت دھوپ پر ماتھا رگڑ کے ایک نشان لگا لو، یہ معنی نہیں ہے. سیماہم فی وجوہہم یعنی وہ رات کی عبادات کا اثر ان کے چہروں سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ دن کے اندر مجاہد ہیں، دن کے اندر فرسان ہیں اور رات کو مصلوں پہ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کے آگے رو رہے ہیں. تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ جھگڑوں میں نہ پڑیں. اللہ توفیق دے تو افضل یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ادا کریں، کیونکہ 20 رکعت پڑھنے میں تمام حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ 8 والی حدیث لیں گے آ جائے گی، 11 والی آ جائے گی، 12 والی آ جائے گی، 9 والی آ جائے گی، ساری حدیثیں آ جائیں گی. اور اگر ہم صرف 8 پڑھیں گے تو باقی تو ساری حدیثیں رہ جائیں گی. اس لیے ہمیشہ آدمی عمل وہ اختیار کرے جو جامع ہو، کامل ہو، مانے ہو اور تمام فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل ہو. اب اس کے بعد فرماتے ہیں جی طریق اخری ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فی ھذا المعنى قال ابن جریر حدثنا ابن وکیع قال حدثنا زید بن الحباب وحدثنا ابن حمید حدثنا مہران قالا جميعا واللفظ لابن وکیع عن موسى ابن عبیدہ حدثني محمد ابن طہلا عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اجعل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصیرا یصلی علیہ من اللیل، حضور کے لیے میں ایک پرچھی بچھا دیتی تھی، اسی پہ کھڑے ہو کے حضور پاک جو ہے نماز پڑھتے تھے. فتسامع الناس به فاجتمعوا فخرج كالمغضب، لوگ اکٹھے ہو گئے چونکہ حجرت کے ساتھ ہی تو مسجد ہے، تو حضور ناراض ہو کے گئے، حالانکہ حضور تو بڑے مہربان ہیں. فخشی ان یکتب علیہم قیام اللیل فقال ایھا الناس کلفوا من الاعمال ما تطیقون فان اللہ لا یمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخیر الاعمال ما دیم علیہ. تو اس میں آیا ہے کہ حضور پاک نے، اصل واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک نے تراویح پڑھائی اور 1 رات 2 رات 3 رات، اب چوتھی رات حضور باہر نہیں آئے حجرے سے، صحابہ اکٹھے ہو گئے. اب صحابہ تھوڑی دیر کے بعد کھانسیں، کچھ آواز نکالیں بھی تاکہ حضور آئیں، اب حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن حضور نہیں آئے. جب آئے تو بڑے غصے میں آئے، آپ نے ہونا کیا کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم اکٹھے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اور میری امت میں یہ رات کی تراویح فرض نہ کر دے. اگر فرض ہو جائے نہیں پڑھو گے پھر تو مارے جاؤ گے، تو اس لیے میں آمدن نہیں آیا. تم اتنا عمل کیا کرو جس کو ہمیشہ کر سکو، اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکتے ہیں، لہذا تم عمل کرو، دائم کرو، ہمیشہ کرو، چاہے تھوڑا کرو.
اس پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. تم تھک جاؤ گے، اللہ تھکنے سے پاک ہے. وَنَزَلَ الْقُرْآنُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ وَانقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ كَانَ الرَّجُلُ يَرْبِطُ الْحَبْلَ وَيَتَعَلَّقُ فَمَكَثُوا بِذَٰلِكَ 8 أشهر فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. حتیٰ کہ بعض لوگ جو تھے وہ اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کے پھر بھی نماز پڑھتے رہتے تاکہ نیند آئے تو بیدار ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس تکلیف کو دیکھنے کے بعد اپنے بندوں پہ رحم فرما دی اور اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں فرض کر دی اور قیام اللیل جو ہے اس کے فریضے کو ختم فرما دیا. ورواه ابن ابي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربزي وهو ضعيف والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة ليس كذلك وإنما هي مكية. وقولوا في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها 8 أشهر غريب وقد تقدم في روایت احمد انه كان بينهما سنة. اب مفسر فرماتا ہے کہ اس روایت میں 2 چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، یہ بات غلط ہے. اور ایک یہ ہے کہ یہ سورت معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں نازل ہوئی، یہ بات بھی غلط ہے. مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ یہ سورت مکیہ ہے، ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 8 مہینے کے بعد اللہ نے تہجد کا حکم ختم فرمایا، یہ بھی غلط ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ 1 سال کے بعد ختم ہوا، 1 سال تک وہ حکم باقی رہا اور 1 سال کے بعد جو ہے وہ حکم ختم ہو گیا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو سامان بن سماك عن في اسم بعض يقول اول ما نزل اول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان وكان بين اولها واخرها قريب من سنة. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سورت مزمل نازل ہوئی تقریباً سارے صحابہ رات کو کھڑے ہوتے جیسے رمضان میں کھڑے ہوتی ہیں، اور یہ تہجد جو تھی تقریباً 1 سال تک اتنے وقت کے لیے پڑھی جاتی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی اسی سورت کی آخری آیت نازل فرمائی اور اس کے اندر اللہ نے اپنے بندوں پہ رعایت فرما دی. وهكذا رواه ابن جرير ابي قريب بن ابي اسامه به وقال الثوري ومحمد بن بشر الابدي كلاهما عن مسلم سماع بعد كان بينهما سنة 1 سال. ورواه ابن جرير ابي قريب بن وكيع اسرائيل سماع بعد مثله. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا بهران عن سفيان كان وهب بن ابي عبد الرحمن قال لما نزلت يا ايها المزمل قاموا حولا حتى ورمت اقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه قال فاستراح الناس. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی یا ایھا المزمل تو اس سورت کے اترنے کے بعد صحابہ ساری رات عبادت کرتے. ان کے پاؤں پہ ورم آ گئی، ان کی پنڈلیاں جو تھیں وہ سوج گئی ورم کی وجہ سے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً یہ ایک سال کا عرصہ جو ہے یہ بات رہی ہے. پھر اللہ نے حکم فرمایا فقرؤوا ما تيسر منه. اللہ نے رعایت کر دی، حکم دیا کہ اب جتنی طاقت ہو جتنی پڑھ سکو اتنا پڑھو. تو وہ ساری رات والا اور 2 حصے والا اور 1 حصے والا وہ حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا. وقد قال المسيح والصديق وقال مياد مدنا ابو زرع قال حدثنا عبد الله بن القباريري قال حدثنا محمد الشاب قال حدثنا ابي ان قتادة عن زرعة توفى عن سعيد بن هشام قال فقلت يعني لعائشة رضي الله عنها اخبريني عن قيام رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم قالت لست تقرأ یا ایھا المزمل قلت بلا قالت فإنها كانت قيام رسول الله وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء سنة 16 شهرا ثم نزل وقال مولى قتادة قم الليل إلا قليلا قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفا بعد في آخر السورة. بعد نے فرمایا 1 سال، بعد نے فرمایا 17 مہینے 13 مہینے. بہرحال یعنی یہ حکم جو تھا بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے منسوخ فرما دیا. واللہ اعلم. الحمدللہ. یہدینا و یہدیکم اللہ. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی شیعہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش رکھتا ہے یا کھانا پینا کھاتا ہے، اصل مسئلہ سمجھو. ایک تو یہ ہے کہ شیعہ جو ہے نا ان کے کئی قسمیں ہیں. تم موٹی بات یاد رکھو، جو شیعہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ اعتراض کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، وہ کافر ہیں. ان کے کفر میں شبہ ہی کوئی، کیونکہ سیدہ عائشہ کی برات جو ہے وہ قرآن میں ہے، لہذا وہ قرآن کا منکر ہے. اور قرآن کی تو ایک آیت کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، یہ تو پورا رکوع ہے. تو لہذا اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے. موٹی بات یار، کیوں باریکیاں تو علماء جانتے ہیں نا. پھر ان کے مذہب میں تقیہ جو ہے، تقیہ کرنا، وہ بھی خالص دین ہے. حتیٰ کہ ان کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 9 اعشار الدین فی التقیۃ. وہ کہتے ہیں کہ یعنی 10 میں سے 9% جو ہے دین وہ تقیہ میں ہے، کہ ظاہراً بات کچھ کر لو اندر کچھ ہو. اس لیے آپ کہیں گے جی قرآن مانتے، کہہ کہ مانتے ہیں، اور پھر کہے گا میں نے تقیہ کیا تھا. اس کی وجہ ہوتی ہے نا. اچھا، اسی طرح جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو موجود ہے یہ کامل مکمل نہیں ہے، بلکہ اصل قرآن جو ہے وہ مصحف سیدہ فاطمہ ہے، اور وہ امام غائب کے پاس ہے، اور وہ غار میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. جن کا یہ عقیدہ ہے وہ بھی کفر ہے، کیونکہ قرآن کے کامل ہونے کا تو اللہ ذمہ دار ہے، ناقص کیسے ہو گیا. اور پھر اللہ نے قرآن اتارا ہدایت کے لیے. اچھا امام ہے، قرآن کو لے کے غار میں چھپ گیا ہے، اچھی ہدایت کر رہا ہے. بھائی یہ دور فتن ہے، اس کو تو باہر آنا چاہیے نا، کہ تاکہ لوگوں کو ہدایت ہو. اور وہ اس کو چھپا کے غار میں بیٹھے رہیں. تو یہ عقیدے رکھنے والا جو ہے، جو کہتا ہے قرآن ناقص ہے. اچھا، یہ ظاہری تقیہ کر لیتے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زید فیہا ونقص منہا، یہ قرآن جو ہے بدل گیا ہے، اصحاب ثلاثہ نے اس کو بدل ڈالا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی آیات جو ہیں اہل بیت کی شان میں تھیں وہ ساری حضرت ابو بکر عمر عثمان نے نکال دی ہیں قرآن سے. لہذا قرآن مکمل نہیں ہے. اور یہ صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ ان کی اہم کتابیں ہیں، جیسے اصول کافی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ قرآن کامل نہیں ہے. اسی طرح ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس میں انہوں نے 2000 روایتیں لکھی ہیں کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یہ قرآن ناقص ہے.
اس میں اہل بیت کی شان میں آیتیں جو تھیں وہ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے اور حضرت عثمان نے گرا دی ہیں. تو اب یہ اندازہ کریں، ایک تو قرآن نامکمل، دوسرا ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ اتنے بڑے غاصب تھے کہ اللہ کا قرآن بدل ڈالا. اس قسم کے عقیدے رکھنے والوں میں بھی کوئی شک نہیں کہ کفر ہے. اور اسی طرح جو آدمی سیدنا ابو بکر کی صحبت رسول کا منکر ہے اس کے کفر میں بھی شک نہیں، کیونکہ ان کی صحابیت جو ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، اور کسی کے لیے یہ لفظ نہیں آیا. اس لیے بہرحال یاد رکھیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ چلو بھائی کافر ہے تو پھر کیا کریں؟ کافروں کے ساتھ معاملات جائز ہیں، موالات جائز نہیں، یاد رکھیں. یعنی کافروں کے ساتھ ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، کٹھے بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں، کٹھے ہم حصے دار بھی بن سکتے ہیں. معاملات جو جائز ہیں، لیکن موالات جائز، محبت جائز نہیں کہ اس کے ساتھ دل میں محبت ہو، دل میں عقیدت ہو، دل میں اس کا احترام ہو، یہ سمجھے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، پھر آدمی کافر ہو جاتا. تو اس لیے اگر آپ کٹھے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کٹھے کھانے پینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال افضل یہ ہے کہ اس دور میں آدمی اجتناب کرے اور اپنے دین کی حفاظت کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک ملنگ جو ہوگا نا جی جاہل، جس نے کبھی وضو ہی نہیں کیا، استنجا ہی نہیں کیا، اس کو بھی 12 اماموں کے نام آتے ہیں، اور ہمارا سنی اتنا بڑا سن ہے کہ اس کو ابو بکر کا نام بھی نہیں آتا. اب اس کا کیا علاج ہے جی؟ اس کو تو اس کا جو فقیر بھیک مانگتا ہے نا کشکول لے کر، وہ بھی کہے گا 5 دے 12 دا صدقہ. اس کو بھی 5 تن اور 12 امام یاد ہیں. اور ہمارے حضرات کو حضرت ابو بکر کا پورا نام نہیں آتا، حضرت عمر کا بھی پورا نام نہیں آتا، حضرت عثمان کا بھی پورا نہیں آتا، حضرت علی کا بھی پورا نہیں آتا، حضرت حسن حسین کا بھی نہیں آتا. یہ تو قوم ہماری نرالی ہے نا جی، بس سبحان اللہ، بس ماشاء اللہ، بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں. ان کو تو نماز ہی نہیں آتی. جیسے ساتھ والا پڑھے یہ بھی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے بھی کر لے گا، اس نے نہیں کیے یہ بھی نہیں کرے گا. اس قوم کو تو اللہ چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت جو ہے حق جماعت ہے، تو حق نے رہنا تو ہے نا، حق تو مٹے گا تو نہیں نا جی. لیکن جہاں تک ہمارا حال ہے، ہمیں تو نہ تو قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ سنت رسول سے تعلق ہے، اور نہ ہمیں نماز کے فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ سنن کا پتہ ہے، نہ مستحبات کا پتہ ہے، یعنی حتیٰ کہ حلال و حرام کا بھی پتہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کی صحبت میں رہو گے نا جی، پھر اثر اسی کا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو دین پہ پکے ہو نہیں. یا تو تم دین پہ پکے ہوتے تو اس کی اصلاح کر دیتے. وہ باطل پہ پکا ہے، تم حق پہ پکے نہیں. وہ باطل کو جانتا ہے، تم حق کو نہیں جانتے. اچھا اب یعنی بڑے سے بڑے کسی اہل بیت کے عاشق سے پوچھو حضرت علی کی کتنی اولاد تھی؟ بڑے سے بڑا جو عاشق ہو نا اس سے پوچھو بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کتنی تھی؟ بس ان کو تو وہی یاد ہے نا، بی بی فاطمہ تو بیوی ہے، حسن حسین. اچھا حضور کی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بی بی فاطمہ کے بطن سے، اس کا نام نہیں لیتے کیونکہ اس نے شادی کی تھی نا حضرت عمر سے، اس لیے اس کا نام نہیں لیں گے. اچھا حضرت علی کے تو 18 لڑکے ہیں، آپ کو نام آتے تو پھر کیسے سننی ہے جی؟ چلو شیعہ ہو تو حضرت حسن نے کتنا شادیاں کی، کتنی اولاد تھی ان کی؟
حضرت حسین کی کتنی شادیاں تھیں اور کتنی اولاد تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مولوی کو پتہ نہیں ہے تو ہم عام آدمی سے کیا جھگڑا کریں؟ ہماری اپنی برادری کو بھی پتہ نہیں ہے. جو ہماری اپنی برادری ہے تم سے ہم کیا کہ ان سے پوچھو جی فلاں حدیث آپ نے کہتے ہاں جی بخاری شریف میں ہے. بھئی بخاری شریف تو کوئی کتاب کا نام نہیں ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ جی بخاری شریف. اب اس کا کیا؟ اللہ کے بندے امام بخاری جو تھے اصل ان کا نام ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری تھا. وہ بخارا کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے. بخارا ایک علاقہ ہے روس کے علاقے ہے نا، تاشکند، بخارا، سمرقند، کردستان، ازبکستان، تاجکستان، یہ سارے وہ علاقے. امام صاحب اسی جگہ کے تھے. امام بخارا میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی کے قریب ایک جگہ ہے خرتنک، وہاں امام بخاری وفات فرمائی اور وہی دفن ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے آدمی کہہ دیتا ہے بخاری شریف کہ بھئی امام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل نے جو لکھی ہے، ورنہ کتاب کا نام تو بخاری نہیں ہے. اللہ کے بندے اور بڑے سے بڑے جھگڑے پہ کھڑے یعنی بخاری میں حدیث ہے. میں نے کہا تم بخاری کا نام بتا دو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو. نام آئے نا اب بھی بتا دو نا تو میں 1000 ریال دوں گا. پورا نام، کچا نہیں، آدھا نہیں. سوال ہی پیدا نہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. بس کسی طور سے روٹی کما کھائے مچھندر. ہم تو کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا. دین کا ہمیں کیا ہے؟ ہمیں دین سے کیا ہے؟ اچھا اب آپ قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سارے پہنچے ہوئے بزرگ بیٹھے ہو. قرآن میں 7 قراتیں ہیں. کس کس امام کی قرات ہے؟ 7 کا نام آتا ہے؟ اچھا چلو 7 کا نہ بتاؤ، جس امام کی قرات پڑھتے اسی کا نام بتا دو یار. سوال ہی پیدا ہے. انا للہ و انا الیہ. اسی لیے جھوٹے پیروں کا کام چلتا ہے کہ ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے نا. اسی لیے باطل کا جھوٹ چلتا ہے. اسی لیے جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں ان کا غلط عقیدہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں اسلام اور ایمان کا معنی ہی نہیں آیا آج تک. اور صحیح حدیث میں ہے کہ مل اسلام مل ایمان مل احسان معنی موجود ہے. بہرحال اللہ رحمت کرے. ہمارا کام تو ہے نا بھائی، ہم تو چیختے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، فریاد کرتے رہتے ہیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اگر کوئی آدمی مخصوص وقت مقرر کر کے 40 دن تک سورۃ بقرہ پڑھتا رہے کسی دنیاوی فائدے کے لیے، دیکھو قرآن پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے. 40 دن بھی پڑھنا گناہ نہیں ہے. اگر کوئی حکمت تو تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بٹھایا تھا. وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. لیکن یاد رکھو کہ قرآن اور حدیثوں میں جتنے عمل ہیں نا ان کو دنیا کے لیے نہ پڑھا کرو، ان کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. اس کے نتیجے میں دنیا خود بخود مل جائے گی. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کو اللہ کبھی بھوکھا نہیں رکھیں گے. لیکن تم بھوک مٹانے کے لیے نہ پڑھو، تم اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. اب اس کا جو فائدہ ہے وہ تو تمہیں ہونا ہی ہونا ہے. بہرحال پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہ پڑھیں جی. قرآن تو پڑھو بھائی. ایک شیعہ جس کو لکھنا نہیں آتا سوال کیوں پوچھتے ہو؟ شیعہ تو کوئی لفظ نہیں ہے دنیا میں.
فوت ہو گیا، جنازہ اہل سنت جماعت کا پڑھا ہے، کوئی کیا ہو گیا؟ تمہیں پتہ ہے وہ کافر مرا ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا ہو، تم گواہ ہو اس کے کہ وہ کفر پہ مرا ہے؟ نہیں ہے تو پھر ہم ظاہر کو دیکھیں گے، ظاہر میں سارے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ باطن کا معاملہ تو پھر اللہ کے سپرد ہے نا۔ وہ تو ہمارے علماء اس وقت سختی کرتے ہیں جب یہ لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کتابیں لکھ کے صحابہ کے خلاف تبرہ کرتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں ان کے ذاکر جو ہیں وہ تقریروں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ زبان برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ پھر ہمارے علماء مجبور ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے، ورنہ باطن کا پتہ تو اللہ کو ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں کچھ ملا لوگ ہیں، نام پوچھ کے حساب بتاتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے، بالکل جھوٹ ہے، قطعاً جھوٹ ہے۔ نام سے اعداد سے حساب لگا کر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام ان کا قائل نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا جو ان کے پاس جائے ان سے پوچھے، ان کو سچا سمجھے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ حضور نے فرمایا اس نے قرآن کا کفر کیا ہے، اللہ کے سوا آپ غیب کوئی نہیں جانتے، اس کو کیسے پتہ لگ گیا کہ جادو ہے؟ یہ میرا بھائی سارے روٹی کھانے کے طریقے ہیں، تمہیں جادو بتائے گا انشاءاللہ، پھر تمہارا علاج بھی تو شروع کرے گا نا۔ پھر علاج کے لیے ماشاءاللہ بکرے بھی چاہیے، مرغے بھی چاہیے، ہوں بھی کالے رنگ کے، پھر زعفران بھی چاہیے، عنبر بھی چاہیے، موکلوں کو کھلانے کے لیے کچھ پیسہ ویسا بھی چاہیے۔ تو مولوی صاحب کا کہا اتنے میں کوئی اور جادو والا بھی پھنس یار، یہ جادو انگریزوں پر بھی نہیں ہوتے، یہودیوں پر نہیں ہوتے، سارے ہم پر ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا جن مولوی کا ہے نا، جو مولوی ہو یا پیر ہو، میرے جن تابع اس کو کہو کہ جن کو بھیجو یہودی کو مارتے، پھر میں مان لوں گا کہ تمہارا جن پکا ہے۔ صرف مسلمانوں کو مارنے کے لیے جن رکھے ہوئے ہیں، بالکل جھوٹ ہے، قطعاً جھوٹ ہے۔ اور اس کا پوچھنا ہو نا تو ایک ہمارے علاقے میں تھا، مر گیا بیچارہ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بالکل ان پڑھ جاہل، چٹا جاہل بلوچ تھا۔ ایک مولوی صاحب گیا، اس نے بڑی خدمت کی بیچارے نے، غریب آدمی جو اس کے پاس تھا مرغی ذبح کی، کھانا پکایا، کھانا کھلایا۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ یہ تو میرا بڑا موتقد ہو گیا، بڑی خدمت کر رہا ہے، اس نے کہا اچھا بیٹھو، تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے تو میں بھی کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ اب مولوی صاحب مراقبے میں بیٹھ گئے، 10-15 منٹ کے بعد گردن اٹھے، انہوں نے کہا او لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے گھر میں تیری بیوی پر بھی جادو ہے، تیری بیٹی پر بھی جادو ہے، اور تیرے فلاں فلاں دشمن جو ہیں انہوں نے، تیرے رشتہ داروں نے جادو کیے ہیں، تعویذ کرائے ہیں، اور تیرے گھر میں جہاں روٹی پکاتے ہو آگ جلاتے اسی جگہ تعویذ دفن ہے تمہیں جلانے کے لیے۔ اس نے دروازہ کیا بند، جناب لی لکڑی، اور مولوی صاحب کو شروع ہوا پیر صاحب کو۔ خود نے کہا جی جادو تو پہلے ہی ہے، ابھی مجھ پہ میں پاگل ہو گیا ہوں جادو سے، مار مار کے دھرکس نکال دیا۔ اس نے کہا میں نے جھوٹ بولا تھا، نے کہا نہیں جھوٹ یا سچ، مجھ پہ جادو ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب کی، پیر صاحب کی جناب وہاں سے لاش لے کے وہاں سے لوگ آئے، ماشاءاللہ زندہ تو بچ گیا، پھر نہیں کہا اس نے کسی کو تیرے گھر میں تعویذ ہے۔ ایسے لوگوں کا یہ علاج ہوتا ہے کہ ریڈیو فل آواز میں کھول دو، دروازہ بند کر دو اور شروع ہو جاؤ، انشاءاللہ 7ویں 8ویں ڈنڈے میں سیدھی کے بعد بتا دے گا میں جھوٹ بولتا ہوں۔ بہرحال کسی سے تم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کیا ہے، اس کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، اللہ معاف کرے، توبہ استغفر۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا ہے، کسی اور آدمی سے پوچھے، مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ ہی نہیں لگتا، کیونکہ یہ ایک مستقل علم ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی خواب جان۔ اب انبیاء میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر جان، یا میرے مدنی سرکار تعبیر جان۔
صحابہ میں حضرت ابو بکر تعبیر کے بڑے ماہر تھے، اور تابعین میں محمد ابن سیرین تعبیر کے بڑے ماہر تھے. تو بہرحال مجھے تعبیر کا پتہ ہی نہیں لگتا. ماشاء اللہ طواف زیارت بھول گیا، سبحان اللہ. تو حج کیسے ہو گیا؟ طواف زیارت تو فرض ہے، جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا حج تو نہیں ہوگا. اور طواف زیارت نہیں کیا اور حضرت بیوی کو بھی ملتے رہے تو ماشاء اللہ اب سب سے پہلے تو ایک اونٹ ذبح کرو، توبہ کرو اور طواف بھی کرو. اس کا علاج یہ ہے کہ طواف زیارت کرو اسی نیت سے کہ یا اللہ جو مجھ سے طواف رہ گیا تھا اس کے بدلے میں کر رہا ہوں، اور ایک اونٹ بھی ذبح کرو اور توبہ بھی کرو کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کا عقیدہ صحیح فرما دے. یا اللہ توحید کا سچا عاشق بنا دے. یا اللہ توحید کا فدائی اور محمد مدنی کا شہدائی بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على